بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ دین میں جہاں اور احکام بیان کیے گئے ہیں وہاں حکومت، سیاست اور اقتدار اور ریاست سے متعلق بھی اصول و ضوابط بیان کیے گئے ہیں۔ اسلامی ریاست کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ تو حق تعالی شانہ نے فرمایا کہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ کا نظام بنانا، نیکی کا حکم دینا، برائی سے منع کرنا۔ ہمارا ملک اسلامی ملک ہے، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ نیکی کے جتنے بھی کام ہیں اور اچھائی کے جتنے بھی کام ہیں وہ عام مسلمانوں کے حصے میں آئے ہوئے ہیں، اور حکومت کسی ذمہ داری کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ مساجد ہیں، یہ مساجد بھی عام مسلمان قائم کر رہے ہیں، گو ہمارا محکمہ اوقاف ہے، محکمہ اوقاف مساجد بناتا کم ہے اور بنی ہوئی مساجد پہ قبضہ زیادہ کرتا ہے، بلکہ بہت سارے خیر کے کام جو ہیں وہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہو پا رہے۔ مدارس کا جو مالیاتی نظام ہے یہ بینکوں کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ بینکوں کے ذریعے سے جب ہوگا تو اس میں جو رقم آ رہی ہے اور خرچ ہو رہی ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہ حکومت کی نظر میں آئے گی۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کی نظر میں آئے، ان کو پتہ چلے کہ ہمارے پیسے آ کدھر سے رہے ہیں اور خرچ کہاں پر ہو رہے ہیں، ہمارے نکل کے کس دکان پہ جا رہے ہیں، ہم کون سی چیز خرید رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ مدارس کے نئے اس وقت اکاؤنٹ نہیں کھل رہے، جو کھلے ہوئے ہیں ان کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ اب یہ کرونا ہے، اس کے بہانے سے قربانی میں اگر مشکلات پیدا کی جائیں تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو جہاں تک حقیقی احتیاطیں ہیں وہ ہمارے علماء خود کہہ رہے ہیں کہ منڈیاں جو ہیں وہ زیادہ لگائی جائیں، منڈیوں میں جانور خریدنے کے لیے زیادہ آدمی نہ جائیں، ایک گھر میں ایک آدمی جائے وہ جانور خرید کے لائے، زیادہ آدمی نہ جائیں، اجتماعی قربانیوں کی طرف جائیں۔ لیکن صفائی ستھرائی کے نام پہ قربانی میں رکاوٹیں پیدا کرنا یہ ٹھیک نہیں۔ کل ہی ایک صاحب مسئلہ پوچھ رہے تھے مجھ سے کہ میں نے سارے گھر کی قربانیاں جو ہیں وہ آپ کے مدرسے میں حصہ ڈال دیا، میں نے اجتماعی قربانی میں لکھوا دیا میں نے وہاں پر، لیکن ایک قربانی میں اچھا سا بکرا خرید کے خود اپنے ہاتھ سے کرتا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے محبت سے، لیکن ہماری سوسائٹی اندر جانور آنے نہیں دے رہی، پابندی لگ رہی ہے، تو کیا کریں ہم اس میں؟ تو یہ ہماری جو رہائشی سوسائٹیاں ہیں تو وہ صفائی کا انتظام کریں۔ ہماری اچھی جو رہائشی سکیمیں ہیں ہمارے ملک میں، پہلے ڈی ایچ اے تھی، پھر بحریہ آئی، اور بہت ساری اب پارٹیاں آ گئی ہیں جنہوں نے اچھی سکیمیں بنائی ہیں، اچھی سوسائٹیاں بنائی ہیں۔ وہ دنیا کو یہ نظام بنا کے دکھائیں کہ ہماری سوسائٹیوں میں قربانیاں بھی ہوں گی اور صفائی بھی ہوگی، دونوں کام ہوں گے، یہ ان کا کام ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے جو ذمہ دار ہیں میں ان سے بھی کہوں گا، ڈی ایچ اے کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی کہوں گا، باقی سوسائٹیوں کے جو ذمہ دار ہیں ان سے بھی کہوں گا، آپ ایسے شاپر بنائیے جس میں اوجڑی اور آنتیں ڈل سکتی ہوں، اس پہ زپ لگ سکتی ہو، ان کو اٹھوانے کا پھر ایک نظام بنایا جائے، شعور پیدا کیا جائے، گھروں کے اندر لوگوں میں شعور پیدا کیا جائے۔ تو جو لوگ لاکھوں لوگوں کو ہر روز کھانا کھلا سکتے ہیں وہ اخراجات کر کے صفائی ستھرائی کا نظام بھی اپنی سوسائٹیوں میں بنا سکتے ہیں، اور قربانی کرنے والوں سے بھی پیسے لے سکتے ہیں کہ ہم نے سوسائٹی میں نظام بنانا ہے صفائی ستھرائی کا، اس لیے ذرا اس میں حصہ ڈالیے۔ تو یہ جو اچھی سوسائٹیاں ہیں وہ قربانی کی حوصلہ شکنی نہ کریں، صفائی کا انتظام کریں،
اپنی سوسائٹیوں میں صفائی کا نظام بنائیں، اس کو متعارف کرائیں، لیکن قربانیوں کی حوصلہ افزائی کریں۔ ہاں، جو علماء جہاں تک لوگوں کو سمجھانے کی بات ہے، صفائی ستھرائی کی بات ہے، مجمع نہ کیا جائے اور زیادہ تر اجتماعی قربانیوں کی طرف رجوع کیا جائے، یہ باتیں خود لوگوں کو سمجھا رہے ہیں، علماء کرام بھی سمجھا رہے ہیں۔ تو حکومت کو بھی اس چیز کا اہتمام، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے، اور حکمران اور ہمارے جو شہری انتظامیہ ہیں ان کو بھی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ بلدیاتی جو ہمارا نظام ہے، وہ ہمارے بلدیاتی نمائندے اس وقت فعال نہیں ہیں، لیکن بلدیاتی ادارے تو برقرار ہیں، افسران اور ان کے ملازمین تو برقرار ہیں، ان کو فعال کیا جائے۔ سوسائٹیاں جو ہیں وہ اپنا نظام بنائیں، تو قربانیاں بھی ہوں اور صفائی بھی ہو، دونوں نظام بنائے جائیں، تو یہ دنیا کو دکھائیں کہ ہمارے ہاں قربانیاں بھی گھر گھر ہوتی ہیں، اور شعائر اللہ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں یہاں پر الحمدللہ، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہیں باشعور قوم ہیں اور صفائی کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں شعور بھی عطا فرمائے اور نیکی کا جذبہ بھی عطا فرمائے۔